أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ
سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے دو جہاں سرور کائنات حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ غریبوں کے غمگسار مریضوں فقیروں کے مددگار یتیموں بیواؤں پر رحم کھانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شاہ ہست حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی دست در دست یزید حق کے بنا حق کے بنا الہ است حسین پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ معزز سامعین اکرام آج کی مجلس ذکر شہدائے کربلا کی چھٹی مجلس اور خصوصاً اس شب کی نسبت حضور خواجہ غریب نواز سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سماعت فرما لیں خواجہ خواجہ
تیرا نام خواجہ معین الدین، 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 تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، 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 تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میرے خواجہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، سب کے خواجہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، 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 میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار
روشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہاں بھیک ملتی ہے بے گما، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر مکے کے سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع الحلم والعلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور خلوص و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک مرتبہ اور خلوص و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس مقدس اور متبرک محفل میں شیر خدا داماد مصطفیٰ حیدر کرار صاحب ذوالفقار حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار حضرت حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر جمیل سن اور سنا کر اپنے آپ کو مستفیض کریں گے۔ خلفائے اربعہ میں سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلیفہ چہرم یعنی اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ اور رب تبارک و تعالی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کے دلوں میں اسی طرح یہ بات ڈال دی تھی کہ خلفاء کا انتخاب اور ان کا تقرر اسی ترتیب سے کیا جائے جس ترتیب سے ان حضرات کو اس دنیا سے وصال فرمانا تھا۔ ہر ایک کی اجل اور اس کی موت کا وقت متعین ہے، اور جب جس کی اجل آ گئی، موت کا وقت آ گیا، اس سے نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ہی ایک سیکنڈ کے بعد وہ مرے گا۔ موت کے وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہر ایک کو وعدہ الہی کا سامنا کرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ چونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلافت، نیابت اور آپ کی جانشینی سے مستفیض ہونا تھا۔ اسی لیے اسی ترتیب سے خلافت کا تقرر ہوا جس ترتیب سے ان حضرات کو اس دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو سب سے پہلے ان کو خلیفہ۔ اگر ان سے قبل حضرت عمر فاروق اعظم کو خلیفہ متعین کیا جاتا، آپ خلیفہ بنتے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خلافت اور نیابت سے مستفیض نہ ہو پاتے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اگر حضرت عثمان غنی
ان سے قبل خلیفہ متعین ہو جاتے تو حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ خلافت سے سرفراز نہ ہو پاتے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تشریف لے گئے۔ اگر ان سے قبل حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خلیفہ بن جاتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے مستفیض نہ ہوتے۔ لہٰذا اسی ہر ایک کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خلافت اور نیابت سے مستفیض ہونا تھا، اس لیے اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے انہیں دنیا سے جانا تھا اسی ترتیب سے ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ چہرم چوتھے خلیفہ ہیں، تو اس سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ پہلے کی خلافتیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قائم تھیں اور دیگر صحابہ کے مشورے سے، تو حضرت مولا علی کی عظمت و شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ چوتھے خلیفہ بنے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں میں بڑا انتشار پیدا ہوا، آپس میں خانہ جنگیاں ہوئیں، جنگ صفین کا وقوع ہوا، جنگ جمل واقع ہوئی، خوارج پر آپ نے ظہور فرمایا جس میں دونوں طرف سے بے شمار مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جس میں بہت سے حفاظ حدیث اور حفاظ قرآن بھی تھے، تو بڑا انتشار پیدا ہوا۔ تو کسی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پہلی خلافتوں کے وقت اتنا انتشار نہیں تھا جتنا کہ آپ کی خلافت کے وقت میں ہے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے برجستہ جواب دیا تھا، وہ اس لیے کہ ان خلفاء کے ہم مشیر تھے اور ہمارے مشیر تم ہو، یعنی ان خلفاء کے ہم نشین، ان کے مددگار، ان کے معاون، ان کو مشورہ دینے والے ہم جیسے لوگ تھے، اس لیے مسلمانوں میں کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں تھا، لیکن اب جب کہ ہمارے مشیر تم ہو، تم جیسے لوگ ہیں، اس لیے اس طرح کا انتشار پیدا ہوا۔ اور یہ انتشار کی وجہ، اس کا داستان کافی طویل ہے کہ کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا حادثہ فاجعہ تھا۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اسلام کے مضبوط قلعے میں وہ شگاف پیدا ہو گیا کہ جس شگاف کو قیامت تک نہیں بھرا جا سکے گا، اور نہ بھرا جا سکا اس کے بعد۔ کسی نے کچھ مطالبہ کیا، کسی نے کچھ کیا، بہت بڑا انتشار ہوا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑے ہی رنجیدہ خاطر تھے، یہاں تک کہ جب آخری وقت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اس کی شکایت بھی کی تھی۔ آخر میں شہادت کا ذکر میں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ بہرکیف حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار اوصاف جمیلہ کے مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا علی کو بے شمار خوبیوں اور کمالات کا جامع بنایا تھا۔ آپ صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب عبادت بھی ہیں، زہد و تقوی والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، صاحب ذوالفقار بھی ہیں، بے شمار خوبیوں کے جامع اور ہر کمال میں یکتائے روزگار بھی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مظہر العجائب والغرائب سے پکارا جاتا ہے، اور قیامت تک اسی طرح سے پکارا جاتا رہے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد، ہاشمی خاندان میں عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔
ہاشمی عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی. جب مکہ مکرمہ میں سخت قحط پڑا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کا عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، خرچ کافی تھے، آمدنی کم تھی، تو حضرت مولا علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا. اس طرح سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کرم میں پرورش پائی، آپ کے سائے میں پلے بڑھے، آپ کی گود میں کھیلے، اور جب آنکھیں کھولیں تو اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، انہی کی باتیں سنی، انہی کی عادتیں سیکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی کا دامن کرم کبھی بھی بتوں کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوا، یعنی کبھی بھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، آپ اس سے ہمیشہ محفوظ رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب کرم اللہ تعالی وجہہ ہے. آپ سنتے ہوں گے خطبے میں بھی، اور جب دیگر صحابہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا جاتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب حضرت مولا علی کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کے نام کے بعد کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بولا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، آپ کا یہ لقب ہے کہ آپ کبھی بھی بتوں کی نجاست میں آلودہ نہیں ہوئے، کبھی بھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، اور بہت کم عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. حضرت محمد ابن اسحاق حضرت مولا علی کے اسلام لانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت مولا علی حضور کی پرورش میں تھے، آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے، ایک رات حضرت مولا علی بیدار ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت مولا علی نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ آخر آپ لوگ رات میں یہ کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جسے اس نے اپنے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اسی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، اسی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنے رسول کو اس نے بھیجا ہے. میں تمہیں اسی خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں تمہیں بھی اسی عبادت کا حکم دیتا ہوں. ہم اسی کی عبادت کر رہے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں تمہیں بھی اس خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں، تو حضرت علی نے عرض کیا کہ میں جب تک اپنے والد ابو طالب سے اس کے بارے میں نہ مال مشورہ کر لوں، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ابھی اسلام نہیں قبول کرتے ہو تو اسے راز ہی رکھو اور کسی پر اسے ظاہر نہ کرو. اس وقت بات ختم ہو گئی. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن رات گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیا. صبح ہوئی، دوسرے روز صبح ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حضرت مولا علی حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی تمام باتوں کو قبول کیا اور مشرف بہ اسلام ہو گئے. راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال، بعض لوگوں نے کہا 8 سال، اور بعض لوگوں نے کہا اس سے بھی کم 7 سال کی عمر میں آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا تھا. بہت سے اوصاف جمیلہ کے آپ مالک، اللہ نے ان گنت کمالات کا آپ کو جامع بنایا تھا.
لیکن جو آپ کی خاص الخاص خصوصیت شجاعت، بہادری، جواں مردی، دلیری، اس وصف میں آپ سب میں ممتاز اور یکتائے روزگار ہیں۔ آپ کی قوت بازو کے سکے پورے عرب و عجم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی شجاعت و بہادری کا چرچا نہ صرف یہ کہ زمین میں بلکہ آسمان میں ملائکہ میں بھی اس کی دھوم تھی، اور آپ کے رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کا نام سن کر کے تھرا اٹھتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ بڑے بڑے بہادروں کے سینوں میں ان کے دل کانپ جایا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے بے شمار واقعات ہیں، اور کوئی ایسا غزوہ، سریہ، کوئی ایسی جنگ نہیں سوائے غزوہ تبوک کے کہ حضرت مولا علی اس غزوے میں یا جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ صرف غزوہ تبوک، اس میں آپ شریک، وہ بھی اس کی وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیا تھا اور وہاں روک دیا تھا، اس وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، مجھ جیسے بہادر اور دلیر جنگوں کے شہسوار کو مدینہ منورہ میں بچوں اور عورتوں پر خلیفہ بنا کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت مولا علی کو اس طرح سے تسلی دی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا، اما ترضی ان تکون بمنزلتی منی بمنزلتی موسیٰ منی بمنزلتی موسیٰ ہارون من موسیٰ، اے علی تم کیا اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ ہمارے نزدیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے حضرت ہارون کا مقام و مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نزدیک تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنی جگہ اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میرے نزدیک تمہارا مقام و مرتبہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نزدیک حضرت ہارون کا تھا، سوائے اس کے کہ وہ نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس بات سے خوشی ہوئی اور انہیں تسلی ہو گئی۔ تو سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات اور جنگوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شریک ہوئے، اور بڑے بڑے دلیر جواں مرد بہادروں کو تحت تیغ کیا اور انہیں خون میں نہلایا۔ اور جواں مردی کے ایسے، بہادری کے ایسے ایسے قصے، جب غزوہ خندق جب واقع ہوئی تھی، غزوہ خندق وہ معرکہ ہے کہ جس میں اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھدوا دی تھی تاکہ اس سے شہر محفوظ ہو اور دشمن شہر مدینہ میں داخل نہ ہو سکے، اسے غزوہ خندق۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود پھاوڑا لے کر کے خندق کھود رہے تھے اپنے مقدس صحابہ کے ساتھ، اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمن حملہ آور ہوئے، ان دشمنوں میں ایک بڑا ہی مشہور بہادر، دور دور تک جس کے بہادری کے چرچے تھے، جس کا نام تھا عمر ابن عبد ود، اور یہ اکیلا 1000 شہسوار بہادروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یعنی اگر 1000 بہادر شہسوار اس اکیلے سے مقابلہ کرتے تو ان سب پر اکیلا بھاری ہوتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ غزوہ خندق میں یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں آیا ہوا تھا، صحابہ کے مقابلے میں آیا تھا، لشکر اسلام کے مقابلے میں یہ غزوہ خندق میں پہنچا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میدان جنگ کا معائنہ کرنے کے لیے اپنے چند شہسواروں کے ساتھ جھنڈا لیے ہوئے میدان میں آیا اور کھڑا ہو کر کے معائنہ کرنے لگا، دیکھنے لگا
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کے قریب گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو قریش سے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جو شخص تجھے دو اچھی باتوں کی طرف بلاتا ہے تو اس میں سے ایک بات کو تو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں ایسا کہتا تھا اور آج بھی میں اس پر قائم ہوں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول یعنی اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے ان میں سے کسی کی کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا پھر میں تجھے خود سے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کس لیے مجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا مگر میں خدا کی قسم تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر کے وہ غصے میں بفرا ہوا گھوڑے سے اترا اور شمشیر برہنہ لے کر کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت مولا علی نے اس کے حملے کو بچایا اور اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی اس کے کنپڑی تک پہنچ گئی اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا زمین پر گرا اور واصل جہنم ہو گیا۔ یہ عمر ابن عبد ود جو 1000 شہسواروں کے برابر مانا جاتا تھا، ایک ہی حملے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت محمد ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے روایت کرتے ہیں کہ جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے عمر ابن عبد ود گھوڑے پر سوار، جسم پر لوہے کی زرہ، سر کے اوپر لوہے کا خد یعنی لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے، ہوا میں شمشیر لہراتا ہوا میدان جنگ میں آیا اور حل من مبارزین کا نعرہ لگا ہمارے مقابلے میں کون آتا ہے۔ جب اس نے مقابل طلب کیا تو حضرت مولا علی کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دست ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے علی یہ عمر ابن عبد ود ہے، بیٹھا لیا۔ پھر اس نے مقابل طلب کیا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلیظ باتیں کرنے لگا۔ اس نے پکار کر کہا کیا تم میں سے کسی میں مجال نہیں جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ تمہاری وہ جنت کہاں گئی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم میں سے جو مارا جاتا ہے سیدھے اس میں داخل ہو جاتا ہے؟ کیا تم میں سے کسی کو جنت کی طلب نہیں ہے؟ کیا تم اس جنت کے طلبگار نہیں ہو؟ کوئی کیوں میرے مقابلے کے لیے نہیں اٹھتا ہے؟ حضرت علی کو جوش آ گیا، اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے علی یہ عمر ابن عبد ود ہے، عرب کا مشہور شہسوار، 1000 شہسواروں پر تنہا بھاری ہوتا ہے۔ جب پھر کوئی نہیں آیا تو پھر غلیظ باتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ کا کچھ بکنے لگا۔ اب حضرت مولا علی کی برداشت سے باہر ہو گیا، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمیں جانے کی اجازت دیجیے، اب میں اس کے مقابل ضرور جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعائیں دی اور اجازت دی اور حضرت مولا علی اس کے مقابل میں پہنچے۔ جب عبد ود کے سامنے پہنچے تو اس نے کہا تو کون؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ اس نے کہا عبد مناف کے بیٹے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں علی ابن ابو طالب ہوں۔ اس نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، تیرے چچاؤں میں سے ایسے بھی ہیں جو تجھ سے عمر میں زیادہ ہیں، وہ میرے مقابل میں کیوں نہیں آئے؟ میں تیرے خون بہانے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی نے ہنس کر فرمایا تو میرا خون بہانا پسند نہیں کرتا، لیکن مجھے تیرا خون بہانا دنیا کی تمام دولت سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ سن کر غصے میں بفر گیا، ننگی تلوار نکالی اور حضرت مولا علی پر ایسا سخت حملہ کیا کہ حضرت مولا علی نے اس کی تلوار کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا تو تلوار آپ کی ڈھال کو پھاڑتے ہوئے آپ کے سر تک جا پہنچی، یہاں تک کہ سر اقدس تھوڑا سا زخمی ہوا اور خون نکلنے لگا۔ اب شیر خدا کی باری تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور روایت میں آیا ہے کہ اس کی گردن کی رگ، اس کے پٹھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری کہ آپ کی تلوار اس کے کندھے کو کاٹتی ہوئی سیدھے جا کر کے سینے پر رکی
اور وہ چگاڑتا ہوا زمین پر گرا۔ مسلمانوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کی، اور تب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ حضرت مولا علی نے عبد ود کا کام تمام کر دیا ہے۔ اس وقت میدان جنگ کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں بہادروں کے بادشاہ، شیر یزداں شیر خدا، قوت پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ آپ کی تلوار کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، اور یقیناً یہ قوت پروردگار کا ہی کرشمہ تھا، وہ خدا داد طاقت تھی حضرت مولا علی کی، جسے سمجھنے سے انسانی عقل قاصر تھی، ورنہ عبد ود جیسے بہادر اور شہسوار کو ایک ہی وار میں آپ نے ختم کر دیا، اس کا کام سارا عرب اس کے نام سے تھراتا تھا، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اسے واصل فی جہنم کر دیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور جنگوں میں حضرت مولا علی کی بہادری کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ گویا دنیا میں آپ جیسا بہادر کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ کی شجاعت و بہادری کے قصے پوری دنیا میں آج بھی سنے جاتے ہیں اور قیامت تک سنے جاتے رہیں گے، اور آپ کی بہادری کے چرچے نہ صرف زمین والوں کرتے زمین پر، بلکہ آسمانوں پر ملائکہ میں بھی آپ کی شجاعت و بہادری کی دھوم تھی۔ یہ جنگ خیبر، آپ کا لقب فاتح خیبر ہے۔ جنگ خیبر کافی طویل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس جنگ خیبر میں شریک تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کو لشکر اسلامی کا علم عطا فرمایا، دوسرے دن حضرت عمر فاروق اعظم کو جھنڈا عطا فرمایا، لیکن فاتح خیبر ہونا کسی اور کے مقدر میں تھا۔ خیبر فتح نہیں ہوا، اور خیبر بہت ہی مضبوط قلعہ جو مرحب اس کا پائے تخت تھا، اور وہ لوگ قلعے میں اندر رہ کر کے اوپر دیواروں سے چڑھ کر کے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرتے تھے، اور نیچے فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرتی تھی۔ بہت مضبوط قلعہ تھا، اسے فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور یہ جنگ کافی طویل ہوئی، مسلمان مشکل میں آنے لگے۔ جب لشکر اسلام کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سخت پریشانی میں مبتلا دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور مقدس صحابہ سے ارشاد فرمایا، کل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کا قلعہ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھی۔ تمام صحابہ اس خوشخبری کو سن کر کے خوش ہو گئے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ لوگ جنگ کی طوالت کی وجہ سے کافی پریشان ہو گئے تھے۔ لیکن جب حضور نے کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری۔ اب لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے، غور و خوض کرنے لگے، آخر وہ شخص کون، خوش نصیب کون ہوگا جس کے مقدر میں فاتح خیبر ہونا لکھا ہے، اور جس کے ہاتھ میں کل علم دیا جائے گا۔ وہ علم کا دیا جانا اس بات کی ضمانت ہو جائے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر انسان اس بات سے واقف ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت فرماتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی سعادت، دنیا کی ہر عبادت، ریاضت، ہر نیک عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے،
لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ہماری اس نیک عمل سے ہمارا رب اور اس کے رسول راضی ہیں یا ناخوش ہیں۔ ساری رات صحابہ کرام نے بے چینی میں گزاری۔ ہر شخص کی یہ آرزو و تمنا تھی کہ کاش کل علم ہمارے ہاتھوں میں جیا جاتا، اللہ کے رسول جھنڈا ہمارے ہاتھوں عطا فرماتے، اور یہ اس بات کی ضمانت ہو جاتی کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی اور خوش ہیں۔ ساری رات صحابہ نے بے چینی میں گزاری، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ کل کیا ہوگا اللہ کے رسول کو اس کی خبر نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ اور ایمان تھا میرے آقا نے فرمایا ہے تو وہ کل ہو کر رہے گا۔ ہوائیں اپنا رخ بدل سکتی ہیں، بہتا ہوا دریا اپنی روانی روک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر میرے آقا کا فرمان ٹل نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، تمام صحابہ تمنائیں اور آرزویں لیے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے۔ ہر شخص کی آرزو یہ تمنا تھی کہ کاش اللہ کے رسول مجھے علم عطا فرما دے، مجھے جھنڈا عطا فرما دیں۔ ہر شخص کی نگاہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لبھائے مبارکہ کی جنبش پر قربان ہو رہی تھیں۔ نگاہیں آپ کے ہونٹوں پر ٹکی ہوئی تھیں کہ آپ کے لبھائے مبارک جنبش کریں اور کس کا نام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود صحابہ پر نگاہ ڈالی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابو طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو سخت آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، وہ درد میں مبتلا ہیں، سخت پریشان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا علی ابن ابو طالب کو بلایا جائے۔ چنانچہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بلایا گیا، آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اپنے قریب کیا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بالکل خون کی طرح لال ہیں، سوجی ہوئی ہیں، اور درد اس قدر زیادہ ہے کہ آنکھیں کھل نہیں پا رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے قریب کیا، اپنا لعاب دہن اپنے دست اقدس میں لیا اور حضرت مولا علی کی دونوں آنکھوں میں لگا دیا۔ لعاب دہن کا لگانا تھا کہ حضرت مولا علی کی آنکھیں اس طرح سے ٹھیک ہو گئیں جیسے کہ دکھتی ہی نہیں تھی، ان آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی عینیہ فَبَرَأَ، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن ان کی دونوں آنکھوں میں لگایا تو دونوں آنکھیں اس طرح سے ٹھیک ہو گئیں جیسے کہ وہ دکھتی ہی نہیں تھیں۔ لعاب دہن یعنی اپنا مقدس مبارک تھوک، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نورانی تھوک تھا، مبارک تھوک تھا، شفا دینے والا۔ آپ کے لعاب دہن کی بے شمار معجزات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کی تھی، کھانا بنایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کھانے میں آپ نے اپنا لعاب دہن مقدس تھوک ڈالا۔ ایک بڑی فوج نے کھانا آ کر کے کھایا، لیکن کھانا جیسے کا تیسے کوئی کمی نہیں ہوئی۔ کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے مبارک میں سانپ نے ڈسا، سخت بے چینی، تکلیف کی شدت سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اپنا لعاب دہن لگایا، اور تکلیف کی شدت جاتی رہی، زہر کافور ہو گیا۔ تو یہ آپ کا لعاب مبارک حضور کو، نبی پاک کو اپنی مثل کہنے والے، راستے میں چلتے ہوئے تھوک رہے ہیں اور کسی پر تھوک کی چھیٹ پڑ جائے، پھر دیکھیے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ایک تمہارا تھوک ہے کہ تمہیں تھوکو اور اس کی چھیٹ چلنے والے پر پڑ جائے تو تمہارا برا حشر وہ کرے گا، اور یہ ایک نبی پاک ہے کہ اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیں
تو آشیب چشم پوری طرح سے ختم ہو جائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک کبھی میری آنکھیں نہیں دکھیں اور نہ ہی کبھی میرے سر میں درد ہوا۔ اور یہ حضور کو اپنے مثل کہتے ہیں۔ حضور کو اپنے مثل کہنے والے غور کریں اور ان احادیث پر نگاہ کریں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہے؟ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ لعاب دہن لگایا، حضرت مولا علی کی آنکھیں بالکل درست ٹھیک ہو گئیں، فربرا تو پوری طرح سے شفا یاب ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو علم عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، پہلے ان کو دعوت اسلام دو، اور اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق کیا ہوتے ہیں وہ انہیں سمجھاؤ۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت مولا علی علم لے کر کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمنوں نے بڑی مزاحمت کی، اوپر سے تیروں کی بارش اور نیچے بھی فوجوں نے مزاحمت کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ اس قدر زوردار ان کے اوپر حملہ کیا کہ فوجیں پیچھے ہٹنے لگیں، لیکن اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر قلعے کی طرف بڑھتے رہے۔ روایتوں میں آیا ہے قلعے کے قریب پہنچے، دروازہ بند تھا۔ حضرت مولا علی نے اسی قوت پروردگار خدا داد طاقت سے اتنے بڑے قلعے کے اتنے بڑے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا، اس طرح سے جس طرح سے کاغذ کو پھاڑا جاتا ہے۔ اس دروازے کو اکھاڑ دیا اور اسے اپنی پیٹھ پر ڈھال بنا لیا، یہاں تک کہ لشکر اسلام کے سپاہی آپ کی پیٹھ پر رکھے ہوئے اس دروازے سے چڑھ کر کے قلعے کے اندر داخل ہوئے اور قلعہ فتح کر لیا۔ اور روایتوں میں آیا ہے جب اس دروازے کو آپ نے زمین پر ڈال دیا، حضرت محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں، راوی کا بیان ہے کہ ہم میں سے 40 سے کم لوگ اسے ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ نہیں لا سکے۔ اور محمد ابن اسحاق تو روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی جنگ کے دوران اس دروازے کو اکھاڑ کر کے اپنے ہاتھوں پر ڈھال بنا کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، جب تک فتح نہیں حاصل ہوگی۔ اپنے ایک ہاتھ پر قلعے کا دروازہ اٹھائے ہوئے تھے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار تھی جس سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جب قلعہ فتح ہو گیا تو دروازے کو آپ نے زمین پر ڈال دیا اور 40 سے زیادہ بہادر اسے ایک جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ 40 سے کم بہادر اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر کے ہٹا نہ سکے۔ تو یہی ہے قوت شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار لا فتح الا علی۔ علی کے سوا کوئی جانباز نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ تو یہ قوت پروردگار ہی تھی۔ انسانی عقل حیران کہ قلعے کا اتنا مضبوط اور بڑا دروازہ جسے 40 سے کم لوگ ہلا نہ سکیں، آپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اسے ڈھال بنا لیا تھا، اور جب تک فتح نہیں ہوئی اسے ڈھال بنا کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ قوت پروردگار یہ اللہ کی خدا داد طاقت تھی آپ کو، جس سے اصل عقل انسانی جسے سن کر کے دیکھ کر کے حیران رہ گئی۔ تو اس طرح سے اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ثابت ہوئی اور حضرت مولا علی کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ اسی لیے آپ کا لقب فاتح خیبر ہے، آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اپنے زمانے خلافت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور سے لے کر اپنے زمانے خلافت تک بے شمار دشمنوں کا آپ نے مقابلہ کیا،
بڑے بڑے جوان مرد بہادر اور بڑے بڑے مشہور جنگجو آپ کے سامنے آئے اور سب کو آپ نے واصل جہنم کیا. کوئی بھی بڑا سے بڑا دلیر جانباز بہادر آپ کو قابو میں نہ کر سکا. یہ تو شجاعت و بہادری کی مثال ہے. اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی کی محبت کا اندازہ اس واقعے سے لگائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کس قدر غایت درجہ محبت تھی آپ کو. غزوہ احد جب واقع ہوئی اور اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی اولاً، لیکن بعد میں یہ فتح شکست سے تبدیل ہو گئی، شکست میں تبدیل ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ غزوہ احد پہاڑ کے دامن میں یہ معرکہ ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دشمن کے مقابل اپنے سپاہیوں کو سفارہ کیا. پہاڑ کے پیچھے ایک درہ تھا، تنگ راستہ تھا، اس سے خدشہ تھا کہ کہیں پیچھے سے دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو. اس لیے اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ اس درے کے قریب متعین کر دیا تھا. پیچھے پہاڑ تھا لیکن ایک درہ تھا، پیچھے سے حملہ ہونے کا خدشہ تھا. 50 تیر اندازوں کو اس درے کے قریب متعین کر دیا تھا کہ یہاں سے کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو سکے. اور اس دستے کی کمان حضرت عبداللہ ابن جبیر کو سونپ دی تھی، ان کو اس کا امیر بنایا تھا. اور آپ نے حکم دیا تھا کہ جنگ کا انجام کچھ بھی ہو جائے، غالب ہو یا مغلوب ہو، جب تک میں حکم نہ کروں تم لوگ اس جگہ سے نہیں ہٹنا. بڑی خونریز جنگ ہوئی، دونوں طرف کے جانبازوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر کے حملہ کیا، لیکن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانبازوں نے دشمنوں پر اس قدر سخت حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، یہاں تک کہ وہ بھاگنے لگے. جو کچھ مال و اسباب، حالانکہ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ صرف 700 صحابہ تھے اور ادھر دشمن پوری تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر جرار ان کے مقابلے میں لے کر آیا تھا. لیکن حضور کے جانبازوں نے ان پر اس قدر سخت حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ لوگ بھاگنے لگے. اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر، جو کچھ ساتھ لائے تھے، کھانا پینا مال جو کچھ لائے تھے، وہ سب چھوڑ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے. ادھر مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور جو مال غنیمت، جو مال چھوڑ گئے تھے، اسے اکٹھا کرنے لگے. جب ادھر ان تیر اندازوں کو، جنہیں درے پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے متعین کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کو تو فتح ہو گئی، کفار سر پر پیر رکھ کر کے بھاگ رہے ہیں، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی ہمیں فتح ملی، ہمیں فتح ملی، چلو مال غنیمت لوٹو، مال غنیمت لوٹو. اصل میں وہ ابتداء اسلام تھا، شروع کا زمانہ اسلام تھا. اس قدر مسلمانوں میں نظم و ضبط نہیں ہو پایا تھا. جب وہ نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن جبیر، جو اس دستے کے، جن کے ہاتھوں میں اس دستے کی کمان تھی، اس دستے کے جو امیر تھے، انہوں نے روکا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ حکم یاد دلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ہے کچھ بھی جنگ کا انجام ہو، جب تک میں اجازت نہ دوں، میں حکم نہ کروں، تم لوگ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. لیکن ان میں سے ان لوگوں نے کسی کی کچھ نہیں سنی اور وہاں سے نکل آئے. ادھر حضرت خالد بن ولید دو دشمنوں کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، ایک پہاڑی پر اوپر کھڑے ہوئے تھے اور یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے. اس وقت تک حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تیر اندازوں کا دستہ وہاں سے نکل گیا، آپ موقع کی تلاش میں تھے، اپنے فوجی دستے کے ساتھ اس درے سے اندر داخل ہوئے اور پیچھے سے مسلمانوں کے حملہ کر دیا. حضرت عبداللہ ابن جبیر اور کئی صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حکم کی فرما برداری میں وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی مزاحمت کی، لیکن وہ سب شہادت سے سرفراز ہوئے. ادھر مسلمان کفار کا پیچھا کر رہے ہیں، ادھر حضرت خالد بن ولید اپنے فوجی دستے کو لے کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے. اب جب مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہوا اور یہ صحابہ اس طرف مڑے ان سے مقابلے کے لیے، تو جو کفار اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے وہ بھی حملہ آور ہوئے.
اب آگے اور پیچھے سے دونوں طرف سے مسلمان گھر گئے، بڑی خونریز جنگ ہوئی، بہت سے صحابہ کرام اس میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ مسلمانوں میں اس قدر بدحواسی پھیلی اور اس قدر پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ وہ پکارتے رہے کہ میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، لیکن مسلمانوں کی بدحواسی کا یہ عالم تھا، انہیں سمجھ میں نہیں آیا اور انہیں شہید کر دیا۔ تو مسلمانوں کے ہاتھوں اس قدر بدحواسی، چاروں طرف سے مسلمان، افراتفری پھیل گئی، مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت مصعب کے ہاتھوں میں اسلامی لشکر کا علم تھا، ابن قمیہ پہنچا اور اس نے ان کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس میں وہ علم لیے ہوئے تھے۔ دوسرے ہاتھ میں آپ نے جھنڈے کو سنبھالا، وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ آپ نے اپنے سینے میں اس کو کھڑے کر کر رکھا، اس نے مارا اور آپ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ جب علم گر گیا تو لوگوں نے اعلان کر دیا قد قتل محمد، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ سن کر کے تو مسلمانوں پر مزید بدحواسی سوار ہو گئی، سخت پریشان ہوئے۔ بہت سے مسلمان میدان جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگ نکلے، بہت سے مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنے لگے، اور کئی لوگ ایسے تھے جو ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان چاروں طرف سے کفار کے نرغے میں گھر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ میرے لیے سخت پریشانی کا باعث تھا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسی پریشانی کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دشمنوں کے درمیان کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو زندوں میں دیکھا، زندوں میں نہ پایا، شہیدوں میں دیکھا، شہیدوں میں نہ پایا، تو میں نے خیال کیا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں۔ پھر میں نے یہ خیال کیا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو پھر میں نے سوچا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہماری زندگی میں کوئی مزہ نہیں، پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اب دشمنوں پر حملہ کرو، انہیں جس قدر ہو سکے واصل جہنم کرو، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہادت سے میں سرفراز ہو جاؤں۔ چنانچہ اسی عزم کے ساتھ میں دشمنوں پر حملہ آور ہوا۔ میں نے جس طرف دشمنوں پر حملہ کیا ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیا، یہاں تک کہ دشمنوں کے سروں کے انبار لگا دیے، انہیں چیرتا پھاڑتا آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے نظر آ گئے۔ اس وقت میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ دشمنوں کو مارتے کاٹتے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے قریب دیکھا تو آپ نے فرمایا، دشمنوں کا ایک گروہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر حملہ آور تھا، آپ نے فرمایا انہیں ہٹاؤ۔ میں نے تنہا اس گروہ کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ مغرب سے دوسرا گروہ حملہ آور ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا علی انہیں ہٹاؤ۔ میں ان پر حملہ آور ہوا، انہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دور کر دیا، یہاں تک کہ کسی دشمن کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب نہیں آنے دیا۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت علی کی بہادری کی تعریف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کی اللہ تعریف فرماتا ہے۔ جب حضرت جبریل امین نے حضور سے یہ عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے ارشاد فرمایا علی منی وانا من علی، یعنی علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، یعنی علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ تو جب یہ حضرت جبریل امین نے یہ جملہ حضور کا سنا تو انہوں نے عرض کیا وَأَنَا مِنْكُمَا یا رسول اللہ، اور میں آپ دونوں سے ہوں، یعنی مجھے بھی آپ دونوں کی قربت چاہیے۔
درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس طرح سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے بے شمار کارنامے کہاں تک آپ سنیں اور سنائیں۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے غایت درجہ محبت تھی، اور آپ کی کمال دلیری اور بہادری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ تنے تنہا اس خیال سے کہ حضور کے بغیر یہ زندگی کس کام کی، اب تو بہتر یہی ہے کہ دشمنوں سے لڑو اور شہادت سے سرفراز ہو جاؤں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار شجاعت و بہادری کارنامے، حضرت مولا علی کی عظمت و شان کا کیا کہنا۔ آپ کے فضائل میں بے شمار احادیث وارد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قدر آپ کی فضائل میں احادیث وارد ہیں، کسی صحابی کے فضائل میں اتنی حدیثیں وارد نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کی۔ علی کو محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور علی سے عداوت کو اپنی عداوت قرار دیا۔ ایک مرتبہ ایک میدان میں حضرت مولا علی نے لوگوں کو جمع فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم کے موقع پر میرے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ تو اس مجمع سے 30 لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے بارے میں اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے عداوت کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے اس قسم کے احادیث مبارکہ میں الفاظ ارشاد فرمائے، اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مومن علی سے بغض نہیں رکھتا اور منافق علی سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی علی سے عداوت کو منافقت کی نشانی ٹھہرایا، اور علی سے محبت کو ایمان کی نشانی آپ نے بتایا۔ مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھتا، اور منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھ لوگوں کے معاملات اسی طرح سے ہیں جس طرح سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کی امت کے معاملے تھے، کہ لوگ دو فرقوں میں بٹیں گے تمہارے بارے میں، جس طرح سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں 2 فرقے بٹے تھے اور دونوں گمراہ ہو گئے تھے۔ نصرانیوں نے، یہودیوں نے تو اس قدر عداوت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ حضرت مریم پر تہمت لگایا، اور نصرانیوں نے اور یہودیوں نے اس قدر آپ سے محبت کی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، کان کھول کر سن لو، میرے بارے میں بھی 2 جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت جو محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، اور ایک جماعت جو عداوت میں حد سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ رافضی محبت میں اس قدر بڑھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
طرف ایسی باتوں کی نسبت کی جو حضرت مولا علی میں نہیں پائی جاتی، اور خارجی اس قدر دشمنی میں بڑھے کہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، اور یہ دونوں فرقے گمراہ ہو گئے۔ تو اس طرح سے بہت سی احادیث کریمہ جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کی تعریف میں یہاں تک فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جسے اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا دروازہ ٹھہرائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کا علم دیگر صحابہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ان کا علم سمندر اور ہمارا علم کوزے میں تھوڑا سا پانی۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم تمام کائنات کو محیط ہے، کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں اگلی اور پچھلی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم میں نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کائنات کا ہر علم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو ہمارے سامنے ایک گول چیز کی طرح کر دیا۔ میں ہر چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے میرے سامنے گیند یا گول چیز تشبیہ دی، یا ایک تھالی سے تشبیہ دی، اس طرح سے، یعنی کوئی چیز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم سے پوشیدہ نہیں، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ تو آپ علم کے شہر اور حضرت علی اس کے دروازے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے متعلق صحابہ کرام متفق ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر کے فیصلے فرمانے والے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے علم کو سب سے زیادہ جاننے والے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے جب کبھی کسی بات کا سوال کیا گیا تو ان سے ہمیشہ صحیح جواب ملا، کبھی بھی ان کے جواب میں کسی طرح کی کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں حضرت علی کے سوا کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا کہ تم مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اور یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آپ کے حق میں دعا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کم عمر ہوں، نوجوان ہوں، نا تجربے کار ہوں، مجھے معاملات کا فیصلہ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور آپ مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست اقدس مارا اور اس طرح سے دعا فرمائی تھی، الہ العالمین، اس کے سینے کو کشادہ روشن کر دے اور اس کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، محبوب خدا کی اس دعا کے بعد خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ رب قدیر جو چھوٹے چھوٹے دانوں سے بڑے بڑے درخت اگاتا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا مقدمہ نہیں جو میرے سامنے آیا ہو اور میں نے بلا تردد، بلا کسی شک و شبے کے اس کا فیصلہ فوراً نہ سنایا ہو۔ مجھے کسی مقدمے کے فیصلہ سنانے میں ذرہ برابر تردد نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اگر کسی مقدمے کا فیصلہ فرما رہے ہوتے اور حضرت علی مولا علی وہاں موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر فاروق اعظم اس مقدمے کے فیصلے سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں ایک زانیہ عورت پیش کی گئی جو حاملہ تھی۔ ثبوت شرعی گواہ ہوئے، ثبوت ہو گیا،
تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اسے اس زانیہ عورت کو سنگسار کرنے کا حکم فرمایا۔ سنگسار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ زانی یا زانیہ کو اس وقت تک لوگ پتھر مارتے رہیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ تو آپ نے سنگسار کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت مولا علی اس مقدمے کے فیصلے کے وقت مجلس میں موجود تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، امیر المؤمنین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت زانیہ اگر حمل سے ہے تو زانیہ عورت کو سنگسار کیا جائے، نہ کہ اس کے پیٹ میں موجود بچے کو، اس لیے کہ قصور گنہگار زانیہ عورت ہے، اس کے پیٹ کا بچہ تو بے قصور ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بچہ تولد ہو جائے تو پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہو جائے پھر زانیہ کو سنگسار کیا جائے۔ آپ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان یاد دلایا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا، اور اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، لولا علی لہلک عمر، اگر اس وقت علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ حضرت علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا، کیونکہ ایک بے جان کو مارا جاتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے نادر الوجود حیرت انگیز فیصلے ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند اور دانش مندوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، جو آب زر سے لکھے گئے ہیں، اور کسی فیصلے میں ذرہ برابر آپ کو تردد نہیں۔ چنانچہ آپ کے یہ ایک واقعہ ہے کہ یمن سے ایک شخص نے اپنے بیٹے کے ساتھ غلام کو کوفہ بھیجا بیچنے کے لیے۔ بیٹا اس غلام کو لے کر چلا، راستے میں دونوں میں جھگڑا ہو گیا، لڑکے نے غلام کو مارا، غلام نے لڑکے کو گالیاں دیں، اور جب یہ کوفہ پہنچے تو جو غلام تھا وہ خود مالک بن گیا اور اس لڑکے کو بیچنے کا دعویٰ کرنے لگا کہ یہ میرا غلام ہے۔ وہاں نہ کوئی گواہ تھا، نہ کوئی شاہد، نہ کوئی ثبوت۔ چنانچہ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو حضرت مولا علی کے عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت مولا علی نے دونوں سے پوچھا، دونوں نے کہا نہیں یہ میرا غلام ہے، لڑکے نے کہا یہ میرا غلام ہے، غلام نے خود کہا نہیں یہ میرا غلام ہے۔ اب وہاں پر کوئی گواہ نہیں، کوئی شاہد نہیں، کیسے پتہ کیا جائے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم حضرت قمبر کو بلایا اور فرمایا کہ اس دیوار میں 2 ہول اتنے بڑے کیے جائیں کہ سر کو باہر نکالا جا سکے، سوراخ اتنے بڑے کر دیے جائیں کہ سروں کو دیوار سے باہر نکالا جا سکے۔ حضرت قمبر نے حکم کی تعمیل کی۔ جب دیوار میں دونوں سوراخ ہو گئے تو ان دونوں کو حکم دیا تم اپنے سروں کو دیوار سے باہر نکالو۔ ان لوگوں نے دونوں نے اپنے سروں کو دیوار سے باہر نکالا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے قمبر رسول اللہ کی تلوار لے کر آؤ۔ حضرت قمبر رسول تلوار لے کر آئے۔ اچانک حضرت مولا علی نے بڑے پرجلال انداز میں کہا غلام کی گردن مار دو۔ جیسے ہی آپ نے یہ حکم فرمایا جو غلام تھا اس نے سر اپنا کھینچ لیا، اور جو نوجوان تھا وہ بدستور اسی طرح سے رہا۔ بغیر کسی شاہد، بغیر کسی گواہ کے فیصلہ ہو گیا کون غلام ہے اور کون آقا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے غلام کو سزا دی اور انہیں پھر یمن میں بھیج دیا۔ تو اس طرح سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی شاہد و عدل کے صحیح فیصلہ، بغیر کسی گواہ کے صحیح فیصلہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ 2 شخص سفر کر رہے تھے اور اپنے ساتھ انہوں نے کچھ کھانا رکھا تھا۔ بھوک لگی، دونوں کھانے کے لیے بیٹھے۔ اتفاق سے ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے کہ ایک تیسرا شخص وہاں سے گزرا، اس نے سلام کیا، ان لوگوں نے اسے بھی کھانے پر بلا لیا۔ تینوں نے مل کر کے پورا کھانا کھایا۔ جب تیسرا شخص وہاں سے جانے لگا تو اس نے 8 درہم ان کو دیا اور کہا کہ آپس میں بانٹ لو۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے اپنے پاس 5 درہم رکھے، اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اسے 3 درہم دیے۔ 3 روٹیاں والوں نے کہا یہ ناانصافی ہے، ہم سب ساتھ چل رہے تھے، ساتھ سفر کر رہے تھے، ہم سب نے ساتھ مل کر کے کھایا، لہٰذا یہ انصاف کے خلاف ہے، برابر برابر دو، 4 تم لو 4 ہم لیں، برابر برابر۔ تم نے 5 لیا۔ تو اس نے کہا نہیں، تمہاری 5 روٹیاں تھیں، ہماری 5 روٹیاں تھیں، اس لیے ہم 5 لیں گے۔ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس لیے تمہیں 3 درہم۔ بات زیادہ بڑھی تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے چلو حضرت علی کے پاس اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔
یہ دونوں حضرت مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ کہہ سنایا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روٹیوں والوں سے کہا تمہارے لیے غنیمت ہے کہ یہ 3 درہم دے رہا ہے، 3 درہم تم لے لو، یہ تمہارے لیے غنیمت ہے، اور اگر تم انصاف چاہتے ہو تو پھر تمہارے حصے کا صرف 1 درہم ہے، 1 درہم اگر انصاف کیا جائے گا تمہیں صرف 1 درہم ملے گا۔ 3 روٹیوں والوں نے کہا کہ امیر المومنین آخر یہ کیسا انصاف ہے، ہمیں تو بھی ذرا سمجھائیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، اس کے پاس 5 روٹیاں، تمہارے پاس 3 روٹیاں، کل ملا کر 8 روٹیاں ہوئی، کھانے والے تم 3 لوگ تھے، اگر حساب سے تقسیم کیا جائے تو تم 3 کھانے والے، 8 روٹیوں میں سے ہر ایک کے 3 ٹکڑے کرو، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوتے ہیں، 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ تینوں نے برابر کھایا تو 8 ٹکڑے، 8 ٹکڑے تم نے کھایا، 8 ٹکڑے 5 روٹی والوں نے کھایا، اور 8 ٹکڑے اس مسافر نے کھایا جس نے 8 درہم دیے، تو 8 ٹکڑے سب نے مل کر کھائے۔ اب تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں، تمہاری 3 روٹیوں میں سے ہر ایک کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تم نے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے۔ 3 روٹیوں میں سے ہر ایک کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے، تو تم نے 3 روٹیوں میں سے 8 ٹکڑے تم نے اکیلے کھائے اور 1 ٹکڑا اس مسافر نے کھایا، اور جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں ہر ایک کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں، تو 5 روٹیوں والوں نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 7 درہم 5 روٹیوں والوں کے، اور 1 درہم صرف تمہارے انصاف کے تقاضے کے تحت 1 درہم صرف تمہارے حصے میں آتا ہے۔ تو یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا کمال علم تھا، اور ایسے عظیم فیصلے، نادر الوجود فیصلے جو تاریخ میں لکھے ہوئے سننے اور پڑھنے کے قابل ہیں، بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی گواہ کے، پلک جھپکتے مشکل سے مشکل فیصلے آپ، مشکل سے مشکل مقدموں کا فیصلہ آپ فرما دیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات۔ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ، قرآن میں دعویٰ ہے کہ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا بیان نہ ہو، اور آپ تو علم کے دروازے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس یہودی کے چہرے پر داڑھی کے چند بال تھے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پورا بھرا ہوا، گھنی داڑھی اور لمبی داڑھی تھی۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتائیے، ہمارے چہرے پر داڑھی کم ہے اور آپ کے چہرے پر داڑھی بہت زیادہ ہے، اس کا جواب قرآن پاک میں ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا بے شک اس کا جواب بھی قرآن پاک میں ہے۔ سورہ اعراف میں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بیان فرما دیا ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور جو زمین اچھی زرخیز ہوتی ہے اس پر اللہ کے حکم سے بہت زیادہ ہریالی نکلتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس میں بمشکل تھوڑی اور بہت کم ہریالی اگتی ہے۔ تو تمہاری تھوڑی وہ خراب زمین ہے اور ہماری یہ تھوڑی والبلد الطیب زرخیز زمین ہے۔ تو اس طرح سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علم پاک ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے دروازے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم علم کے شہر ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کہاں تک بیان کیے ہیں، بے شمار احادیث، بے شمار خوبیوں اور کمالات کے جامع حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں آپ شریک رہے، ہر جنگ میں دشمن کے مقابل گئے، کبھی کسی بڑے سے بڑا بہادر جس کے مقابل کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مقابلہ کرتے تھے، اسے واصل جہنم کرتے تھے، لیکن کوئی بڑے سے بڑا بہادر کبھی حضرت علی پر قابو نہ پا سکا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت مولا علی کے مقدر میں شہادت تھی، چنانچہ خارجی بدبخت ابن ملجم جس کا نام تھا، یہ خارجی تھا۔ خارجی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کر دیا اور لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگا دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم ہم نہیں مانیں گے، اور یہ لوگ کوفہ سے نکل گئے تھے، آپ کی جماعت سے الگ ہو گئے تھے، لا حکم الا اللہ کے نعرے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی سرکردگی میں ایک فوج بھیجی جن میں ان خارجیوں کو شکست ہوئی، کچھ تو بھاگ کر کے واپس آ گئے، پھر سے مل گئے، کچھ نہروان چلے گئے، وہاں لوٹ مار شروع کی۔ حضرت مولا علی وہاں پہنچے اور وہاں ان کا خاتمہ کیا، تو اس میں بہت سے خارجی حضرت مولا علی کے جانی دشمن، اس میں سے ابن ملجم خارجی ایک شخص تھا جس نے قسم کھائی تھی کہ مولا علی کو ہم قتل کریں گے۔ چنانچہ آپ کے رمضان کا مہینہ تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق جلد بیدار ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے صاحبزادے، ان سے فرمایا کہ ابھی ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زیارت سے مشرف ہوا، میں نے حضور سے آپ کی امت کی شکایت کی کہ آپ کی امت سے ہم نے کوئی بھلائی نہیں پائی، ہم نے سخت تکلیفیں ان سے اٹھائی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے خلاف دعا کرو، تو میں نے اس طرح سے دعا کی، اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے۔ ابھی آپ یہ فرما رہے تھے کہ اتنے میں ابن نبا مؤذن نے آواز دی الصلاۃ الصلاۃ۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی اور بعض لوگوں نے کہا ہے 19 تاریخ تھی۔ جب آپ نماز فجر کے لیے باہر نکلے تو لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے، بیدار کرتے، آواز دیتے آگے جا رہے تھے۔ ابن ملجم راستے میں ایک جھاڑی میں چھپا ہوا بیٹھا تھا، جیسے ہی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم قریب پہنچے، یہ بدبخت اچانک نکلا اور تلوار کا ایسا کاری وار کیا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو کاٹتی ہوئی آپ کی کنپٹی تک جا پہنچی اور دماغ میں جا کر رکی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگا کر وہیں پر زمین پر گر پڑے۔ فزت برب الکعبہ یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آواز سنی، لوگوں نے چاروں طرف سے اس بدبخت کو گھیر لیا، اسے گرفتار کر لیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لائے گئے۔ اتنے سخت زخمی ہونے کے باوجود 2 یا 3 دن بقید حیات رہے۔ جمعہ کو آپ پر حملہ ہوا تھا، اتوار، سنیچر اور اتوار بقید حیات رہے۔ اتوار کی شب میں 63 سال کی عمر میں ہجری 40 میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے شہادت سے سرفراز ہوئے اور آپ کی روح عالم قدس میں پہنچ گئی، پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس طرح سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے جسد اقدس کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، اس لیے کہ مصلحت کے تحت، اس لیے کہ خدشہ تھا خارجی آپ کے دشمن ہیں، کہیں آپ کے جسد اقدس سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور آپ کی بے حرمتی نہ کریں، اس لیے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ رازداری سے آپ کے جسد اقدس کو دفن کیا گیا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے پھر اس کے بعد آپ کے جسد اقدس کو کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل کیا گیا اور وہاں مدفون کیا گیا۔ بہرکیف آپ کے قبر مبارک کو مخفی رکھا گیا، چھپایا گیا کہ کہیں خارجی چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور آپ کی بے حرمتی نہ کریں۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین سے فارغ ہوئے تو اس بدبخت ابن ملجم کو بلا سامنے لایا گیا، ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے پہلے اس کے دونوں کان کاٹے، ناک کاٹی، دونوں ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، یہاں تک کہ جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد ایک برتن میں ڈال دیا گیا اور پھر اس کو آگ لگا دی گئی اور ابن ملجم اپنے انجام کو پہنچ گیا۔
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرعی آب زر سے لکھے گئے ہیں، بے شمار اقوال زرعی ہیں، انشاءاللہ وقت ہوا تو آئندہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اعظام سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھرانے والے، عام طور پر ان سے مراد پنجتن پاک ہوتا ہے، حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسنین کریمین، اور صحابہ علماء کرام نے آپ کی ازواج مطہرات کو اس میں شامل کیا ہے، اور بعض حضرات نے بنو ہاشم کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ اہل بیت اعظام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق بخشے، ہم سب کو، تمام شرکاء کو حضرت مولا علی کی شجاعت، بہادری اور عزم کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سرخرو اور کامیاب فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک لمحہ کے در سلام کرتے ہیں، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتے ہیں، ہر ایک لمحہ کے در سلام کرتے ہیں، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتے ہیں، اگرچہ شہر مدینہ سے دور ہیں، لیکن اگرچہ شہر مدینہ سے دور ہیں، لیکن حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے، حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کر، زمانہ دیکھلے انداز چار یاروں کا، زمانہ دیکھلے انداز چار یاروں کا، خلافتوں کو حکومت سلام کرتی ہے، خلافتوں کو حکومت سلام کرتی ہے، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام کرتی ہے، صحابیوں کے شرف کو زمانہ کیا
کے شرف کو زمانہ کیا سمجھے، صحابیوں کو شریعت سلام کرتی ہے، صحابیوں کو شریعت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی، ہمارے خواجہ تو ہندوستان کے راجا ہیں، ہمارے خواجہ تو ہندوستان کے راجا ہیں، انہیں ہر حکومت سلام کرتی ہے، انہیں ہر حکومت سلام کرتی ہے، ہر ایک لمحہ عقیدت سلام پڑھا نماز وفا خنجروں کے سائے میں، پڑھا نماز وفا خنجروں کے سائے میں، حسین تم کو شہادت سلام کرتی ہے، حسین تم کو شہادت سلام کرتی ہے، اگرچہ شہر مدینہ سے دور ہے، لیکن حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ الفاتحة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا،
غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع الحلم والعلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی رک جاؤ اس کے ڈالنے کے بعد